سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام ناظرین، اس وقت میں ہیمبرگ ایئرپورٹ میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو پروگرام آپ کے لیے میں کر رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمارے پروگراموں میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ ایک کیس میرے سامنے آیا، بورڈ پہ آپ وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کیس یہ تھا کہ ایک لڑکی کو جب ایئرپورٹ پہ چیک کیا گیا تو وہاں پہ اس سے جب سوالات کیے گئے کہ آپ کتنے دن کولمبو گئی تھی امریکہ سے، تو وہ کچھ مطمئن نہ کر سکی۔ اب ہوا کیا، میں نے کہا آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے شارٹ ٹائم کے لیے آپ وہاں گئی تھی تو وہاں پہ کیا کیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ امریکہ سے کولمبو جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں سے ڈرگس کا بڑا کاروبار ہے اور لوگ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں کچھ 14,000 لوگ ہر سال یہ ڈرگس کی وجہ سے جان سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو اہم بات ہے کہ اگر آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہیں تو جو یہاں پہ امیگریشن والے ہیں وہ آپ کا موبائل فون ہو، لیپ ٹاپ ہو، وہ تمام چیزیں چیک کر سکتے ہیں اور ان کے پاسورڈ بھی آپ سے لے سکتے ہیں، پن نمبر، اور یہ پوچھ سکتے ہیں جناب کہ ہم اس کو چیک کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم چیک نہیں کرنے دیں۔ وہ لڑکی سے جب اس کا موبائل فون مانگا انہوں نے تو وہ لڑکی نے موبائل فون دے دیا، اس کا پاسورڈ مانگا، پاسورڈ بھی دے دیا، پن نمبر بھی دے دیا، اور پھر جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب اس کے میسج چیک کیے گئے، ایک منٹ یہ Please note that there is an gate change for Lufthansa flight LH2071 Munich. Your new departure gate is C07. اچھا، جب اس کا وہ چیک کیا گیا تو اس میں جو پوسٹ تھی، جو میسج تھے، اس کی وجہ سے پولیس والوں نے نا اس کو دوسرے کمرے میں لے گئے اور وہاں سوالات جو کیے وہ بڑے اہم تھے کہ آپ جس سے ملنے آ رہی ہیں۔ جب اس کی پوسٹ چیک کی اس میں کچھ ایسے میسیج ملے جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی ڈرگس کا کاروبار کرتا ہے، اور پھر پیسے بڑے اس میں دکھائے گئے، تصویریں تھیں بڑی بڑی رقموں کی، اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز تھی، کوئی اسلحے کی چیزیں تھیں، کوئی بندوقیں تھیں، گنے منے شنے جو بھی تھی۔ اب اس کو جناب انہوں نے پوچھا کہ یہ دوست صاحب کیا کرتے ہیں آپ کا جن کے پاس آپ جانا ہے ان کے بارے میں ہمیں ذرا انفارمیشن دے۔ تو وہ لڑکی کہتی کہ وہ تو کوئی میڈیسن کا کام کرتا ہے اور یہ شو مارنے کے لیے یہ بندوقیں شدوقیں جو بھی تصویریں ہیں۔ پھر پولیس والے مطمئن نہیں ہوئے، امیگریشن والے، انہوں نے اپنے سینئر افیسر کو بلایا اور پھر اس سینئر افیسر سے بھی انہوں نے بات چیت کی اور اس لڑکی نے مطمئن پھر کیا کہ نہیں یہ ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ مکمل چھان بین کرتے رہے، انہوں نے اس کا موبائل، اس کی ای میل، ہر چیز جو تھی وہ اس کا آپریشن کیا اور چیک کی۔ 3 افیسر اکٹھے تھے، پھر تینوں نے اس کی پروٹوکول جب لی تو بتایا گیا کہ واقعی وہ ایک بزنس مین ہے۔ پھر اس کے دوست کو بھی چیک کیا۔ بات یہاں پہ نہیں ختم ہو جاتی، جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو جو اس کو لینے آتا ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں، اس کو بھی پھر پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کدھر آئے ہیں۔ پھر اس کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے تسلی کی اور اس نے بتایا کہ میرا اسی طرح میڈیکل سٹور ہے اور یہ میں میڈیسن کے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ استعمال کرتا ہوں۔ خیر، بات بتانے کا مقصد ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کا غرق کر دیا انہوں نے وہ میسج چیک کرنے میں۔ تو جناب جب بھی آپ کوئی سفر کریں، کسی جگہ پہ بھی ٹریول کریں، تو یہ جو ٹک ٹاک پہ، یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو تصویریں ہیں یہ چیک کر لیا کرے۔ کئی دفعہ ہم لوگ تو اسی شوخی میں ہوتے ہیں کہ جناب نمبر گیم بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن وہ آپ کے پلے پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ، اور جس سے ملنے جا رہے ہیں اس کا بھی کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے۔ پھر وہ اس کا بھی چیک کرتے ہیں، وہ کسی ڈرگس کے چکر میں تو نہیں پکڑا گیا، کسی غلط کام میں تو نہیں پکڑا گیا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی سختی امریکہ میں کہیں پہ بھی نہیں۔ ویسے تو یورپ کے تمام بارڈر ایسے ہی ہے، جیسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سامان آپ نے بک کروایا تو اندر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا،
اندر انہوں نے کتے چھوڑے ہوتے ہیں، وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر جو آپ یہاں پہ سامان دیتے ہیں وہاں پہ بھی مکمل چھان بین ہوتی ہے، اور جو بھی لوگ یہ مشین پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو یہ امریکہ میں نے جو ریسرچ کی تو انگلینڈ اور امریکہ میں بہت زیادہ یہ ڈرگس کا بزنس ہے۔ اب یورپ میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بارڈر کھلا ہوا ہے، ہالینڈ ہے، دوسرے ممالک ہے، وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے علم میں ہے کہ اوپن بارڈر ہے، لیکن انگلینڈ میں کیونکہ سمندری راستہ ہے تو وہاں پہ انہوں نے کئی کیس پکڑے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ پاکستانی جیلوں میں یا برمنگھم ایئرپورٹ سے بھی پچھلے دنوں یہ 2 پاکستانی انہوں نے پکڑے تھے۔ تو جناب یہ آج کے پروگرام کا جو مختصر آپ کو میسج ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ موبائل آپ کے پاس ہے اور اس کا آپ نے پاسورڈ لگایا ہوا، یہ پولیس والوں کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا موبائل فون کھول کے آپ کے جتنے میسج ہیں وہ چیک کر سکے، اور وہ چیک کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے آج ہیمبرگ ایئرپورٹ سے انگلینڈ کے لیے ٹریول کرنا، تھوڑی دیر تک ابھی ٹائم ہے پلین میں نے کہا چلو ذرا، بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو پتہ ہے، کیونکہ لوگوں کے سوالات بھی تو ہوتے ہیں کمنٹس میں، جب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہونے والی تو کیا بات ہے آپ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہو، بابا ادھر عمر گزاری ہے آپ ساری، تو اب اگر مشکل وقت کوئی آ رہا ہے تو پھر مقابلہ کرنا چاہیے، بزرگوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی جنگ اگر ہوگی تو میرے اکیلے کے لیے تو نہیں نا، سب ساتھ ہی ہوتے ہیں، جب سب ساتھ مل کر پکنک مناتے ہیں تو مشکل وقت میں بھی وہ ساتھ ہی رہتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو جناب اس لیے اس طرح کے میسج جو ہے نا، یہ بزرگ لوگ ہمیں لکھتے رہتے ہیں، جو خود میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ پہ ہوتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، ایک آدھا جیلس حسد کا مارا ہوا بیچارہ، اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ حسد میں مبتلا لوگوں کے لیے، وہ روز زندہ ہوتے ہیں، روز مرتے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ چینل بنایا اس طرح کے حاسد لوگ جو ہیں ان کی ہم سنتے ہی نہیں ہیں، مگر آپ کبھی کبھی جواب دے دیتے ہیں تاکہ ان کو اور بھی حسد میں مبتلا کرنے کے لیے، ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشکل جو وقت ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے حسد والے بندے کا وقت جو ہے وہ گزرنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔